گئے اور دین ہدایت سارے کا سارا بیت اللہ سے اللہ نے پھیلایا. اسی طرح 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے نبوت دی، فضیلت دی، کمال دیے، معجزات دیے، عظمتیں دی، شانیں دی، بلندیاں دی، رفعتیں دی، کمالات دیے. رب محمد کی قسم وہ سارے کے سارے کمالات نکلے ہیں تو مرکز نبوت محمد رسول اللہ کی ذات اور کہیں سے نہیں، سارے اس مرکز سے. اور جب اللہ نے انہیں مرکز نبوت بنایا، اب وہ ہے مرکز نبوت. مرکز نبوت تو مرکز نبوت ہے عالم ارواح میں ہے، تو ارواح کو بتایا جا رہا ہے بتاؤ مرکز نبوت کون ہے. عالم ارواح سے صدا آتی ہے. عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا میں ابو الاول سے کہا، عالم برزخ میں گئے، عالم برزخ میں جا کے ہر انسان سے سوال پوچھا، عالم آخرت میں گئے تو 1,24,000 انبیاء سے ہوتے ہوتے آخری بنی اسرائیل کے بعد جو بنی آل عمران کے اولاد سے تھے ان کی زبان سے کہا جاؤ اب پوری انسانیت کے سامنے مرکز نبوت کا تعارف کرا کے دکھاؤ. میں کھولتا ہوں تھوڑا سا مضمون کھولوں گا تو آپ کو اور مزہ آئے گا، سمجھ آئے گی. قرآن کو پڑھیے. سورہ بقرہ ختم ہو گئی. سورہ بقرہ ختم ہونے کے بعد آل عمران شروع ہوتی ہے، تیسرے پارے کا آخری رکوع. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات نقل کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ میں مرکز کے حوالے سے 4 پوائنٹ دے رہا ہوں کہ چاروں جگہ حضور کی ختم نبوت کو بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز نبوت ہونا سمجھایا گیا کہ مرکز نبوت کا مطلب ہے خاتم نبوت. اب کیسے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. یہاں تک اللہ نے ایک مکالمہ نقل کیا. مکالمہ میں اپنے انداز میں مکالمہ نقل کیا جو اللہ اور نبیوں کے درمیان، نبیوں کے ارواح کے درمیان ہوا. اللہ نے کچھ عہد لیا، انہوں نے دیا. اب یہ سارا ہو کس کے لیے رہا ہے؟ یہ عہد و پیمان کس کے لیے؟ اللہ میاں یہ مکالمہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح سے آپ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے نام نہیں نہ لیا اس لیے کہ نام میں عظمت اتنی نہیں ہوتی جتنا ایک لفظ بول کر اس میں تنوین دے دی. اور عربی کے لوگ جانتے ہیں کہ رسول سب سے عظمت والا لفظ ہے اور پھر اس رسول پر رسول تنوین، یہ تنوین عظمت کے لیے ہوتی ہے، دو پیش عظمت کے لیے. تو اللہ نے آقا دو عالم کی عظمت اور رفعت کو بتانے کے لیے کہا ثم جاءکم رسول، وہ عظیم پیغمبر، وہ عظمتوں والا، وہ رفعتوں والا جسے اللہ رب العزت بھی اپنا محبوب کہہ کر کہے گا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کبھی اللہ کہے گا محمد رسول اللہ، کبھی کہے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کبھی اللہ لوگوں کو بتائے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں بھی رؤوف، یہ بھی رؤوف، میں بھی رحیم، یہ بھی رحیم، میں بھی مہربان، یہ بھی مہربان. تم مجھے کہتے ہو شاکر، یہ بھی شاکر، میں تمہارے شکر کے لائق، یہ بھی تمہارے شکریہ کے لائق. میں رحمت للعالمین کو بھیجنے والا، میں رب العالمین جو کتاب دی وہ ہدی للعالمین، جسے بھیجا وہ رحمت للعالمین. ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، اتنی عظمتوں اور رفعتوں والا ہے کہ آسمان کا ایک نہیں سارے فرشتے جانتے ہیں کہ سارے فرشتوں کو پتہ ہے کہ نبیوں کا سردار کون، ساری جنت کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ہر ایک مخلوق کو میں نے بتا دیا. ثم جاءکم رسول، یہ رسول تنوین کی ڈال کر اللہ نے اس پر فرما دیا اتنی عظمتوں والا پیغمبر، وہ عظمتیں، وہ شانیں کہ اے آدم آپ بھی اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، ہے میری اولاد سے ہی لیکن سارے نبیوں کا سردار بن کر آئے گا، ہے میری اولاد سے. وہاں پر اللہ نے کہا اب دیکھو عظمتیں کیا ہیں. اس میں ایک اور پوشیدہ بات، اللہ کہتے ہیں عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس سے بھی لگاؤ کہ میں نے 2 جلسے کیے، 2 بار اکٹھا کیا روحوں کو. ایک بار
اپنی توحید کے اقرار کے لیے عہد الست بربکم، پہلا الست بربکم، الست بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں، پہلا اقرار یہ کروایا اپنی توحید کا۔ اس کے بعد فرمایا ساری انسانیت سے جب میں نے اپنی ربوبیت کا، اپنی ربوبیت جس کو اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اس ربوبیت کا اقرار اللہ نے کہا الست بربکم، عہد ربوبیت۔ اللہ میاں نے رب ہونے کا بتایا جب کہ پالن ہار میں ہوں، سنبھالنے والا میں ہوں، بچانے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، سارا کچھ عطا کرنے والا میں ہوں، مشکلیں حل کرنے والا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، بچے دینے والا میں ہوں، بگڑی بنانے والا میں ہوں۔ اس در پہ آپ کسی در میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ در بدر ہوتا ہے، در بدر کیوں ہوتا ہے؟ ارے جن کے در میں جاتا ہے ان سے پوچھ تمہیں ملا تو کس کے در سے ملا، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ہر جگہ جھکنے کی بجائے اس کریم کے آگے آ، دروازہ کھٹکھٹا اور رو کر کہہ دے سبحان ربی الاعلیٰ، اے عظمتوں والے، اے رفعتوں والے، اے بلندیوں والے، اے کرم والے، آیا بیٹھا ہوں تیرے در پہ، نہ در آتا ہے، نہ پتہ ہے، نہ سر جھکانے کا پتہ، نہ ادب کا پتہ، نہ الفاظ کا پتہ، نہ مانگنا آتا ہے، نہ پتہ ہے مانگوں کیسے، اتنے بڑے در کے آداب کیسے، کیا آداب بجا لاؤں، کس طرح مانگوں؟ وہ کریم فوراً کہہ کے کہتے ادعونی استجب لکم، تمہیں مانگنا آتا ہے نہیں آتا، مجھے تو پتہ ہے نا کہ تو دل سے شرمندہ ہو کے آیا بیٹھا ہے، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، اقرار کی ضرورت نہیں، اصرار کی ضرورت نہیں، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، میں تو دلوں کی کھڑکیوں کے اندر جھانکتا ہوں، مجھے پتہ ہے تیری نیت کیا ہے، تیرے آنے کی دیر ہے، تیرے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، تیری جھکی نگاہیں، ندامت سے جھکا سر مجھے سب کچھ بتا رہا ہے۔ یہ وہ در نہیں ہے جہاں سے کوئی خالی جائے، یہ تو وہ در ہے جتنا مانگو اس سے سوا دیتا ہوں۔ تیرے مانگنے میں کمی ہوگی، میری عطا میں کمی نہیں ہوگی۔ الست بربکم، موضوع کوئی اور جا رہا ہے، الست بربکم، میں تمہارا رب۔ اس کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی کہ میری ربوبیت کے پہچان کے لیے کون 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 آئے گا، نہیں بتایا۔ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ شروع کروں گا۔ پھر اللہ نے کہا آؤ اب ایک اور چناؤ کرنا ہے، اب ایک اور چناؤ کرنا ہے۔ یا اللہ اب فرمایا اب پہلے تھا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کا اجتماع، اب ان ساروں کو نہیں بلوانا۔ پھر ارے جب صدر کو چنا جاتا ہے نا، صدر کو چنا جاتا ہے تو عوام کے ووٹ نہیں لیے جاتے، لیے جاتے ہیں۔ جتنے جانتے ہو تھوڑا بہت سیاست تو میں بھی جانتا ہوں، میں تو بہت جانتا ہوں، جو کہ اللہ کا شکر ہے سیاست والے علماء سے بھی بڑا تعلق ہے، کیونکہ ہے یہ سب ورثہ علماء کا سیاست میں تو یہ گند آ گیا جب سے، اس وقت سے سیاست گندی ہو گئی۔ حقیقت میں تو ساری سیاست مدینہ الرسول میں ہوا کرتی تھی، مسجد نبی میں بیٹھ کر حضور فیصلے کیا کرتے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دنیا کو سکھایا کرتے تھے۔ آج کل اس گندگی میں دوسرے آ گئے اور کہتے ہیں تمہارا کیا کام، یہ اسی طرح ہے جیسے چور داڑھی رکھ لے اور کہ مولوی سارے ایسے ہیں، ایسا تو نہیں۔ خیر بہرحال اب صدر کے لیے ووٹ اسمبلیاں دیتی ہیں، اسمبلیاں دیتی ہیں نا، اسمبلیوں کا چناؤ، ورنہ اب تک صدر صاحب جا چکے ہوتے کیونکہ اسمبلیوں سے ووٹ مل نہیں سکتا، صدر بیٹھا ہے۔ خیر صدر کا چناؤ سارا محفوظ۔ اللہ کہتے ہیں یہ آج تمہیں پتہ ہے پوری کائنات کے صدر کا چناؤ ہے، چیف، پوری کائنات کے چیف۔ یا اللہ کون ہے وہ؟ فرمایا سارے انبیاء کو بلاؤ، وہ 1,24,000 بلاؤ جنہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آدم سے لے کر آل ابراہیم آل عمران تک ہم نے جو 1,24,000 چنے ہیں ان سب کو بلاؤ اور ان کو بلا کر بٹھاؤ۔ پھر رب ذوالجلال آئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا سنو اے 1,24,000 انبیاء کی ارواح، آپ میں معزز بھی ہیں، مقدس بھی ہیں، میرے نبی بھی ہیں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یونس عباد
اللہ، اے داؤد خلیفۃ اللہ، تم بھی ہو موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تم سارے بیٹھے ہو، عظمتوں والے ہو، رفتوں والے ہو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے تم میں سے ہر ایک کو فضیلت، رفت، شان، عظمتیں دی ہے، لیکن آج تم سے ایک اقرار لینا ہے، آج تم سے ایک عہد لینا ہے، تم عہد کرتے ہو یا اللہ عہد کس کے لیے؟ فرمایا مرکز نبوت کا چناؤ ہے، پوری کائنات میں چناؤ آنا ہے، مرکز نبوت کون؟ خاتم النبیین کون؟ پوری دنیا کا سردار کون؟ پورے ائمہ کا سردار کون؟ پورے امام انبیاء کون؟ تم نبی، وہ نبیوں کا نبی، اس کا آج چناؤ کہ تمہارا بھی نبی کون؟ پوری کائنات میں اللہ کا حبیب کون؟ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل و برتر کون؟ آؤ آج چناؤ کرنا ہے۔ آگے 1,24,000 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اے انبیاء میں جب تمہیں نبوت بھی دے دوں، رسالت بھی دے دوں، تم اپنے اپنے مقام پہ ہو، تمہیں نبوت بھی مل گئی، رسالت بھی مل گئی، اب جب تمہیں نبوت اور رسالت میں نے دے دی، اب نبوت اور رسالت کے عطا کرنے کے بعد آپ اپنا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی شریعت پہ، آپ اپنی شریعت پہ، تم میں سے جس کے دور نبوت میں اپنا وہ پیمبر کون جو عظمتوں والا ہے، جو رفعتوں والا ہے، جو سبب ہے وجود کائنات کا، جس کو میں نے مرکز بنایا اور قرآن میں اس کا تعارف کراؤں گا سراج منیرا، کہ وہ آفتاب نبوت ہے، ایک آفتاب دنیا ہے، ایک آفتاب نبوت ہے، یوں سمجھو یہ آسمان دنیا ہے تو یہ سورج نکلتا ہے، آس پاس کے ستاروں کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ایک نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح آسمان نبوت کو 1,24,000 ستاروں سے سجاؤں گا، جب سج جائے گا پھر کہوں گا اب آؤ نا عیسیٰ جاؤ بتا دو کہ اب آفتاب نبوت طلوع ہوا چاہتا ہے، عیسیٰ آئیں گے کہیں گے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اے دنیا والو آسمان نبوت سج چکا ہے، پوری کائنات سج چکی، علوم آ چکے، اب علوم کو جولانیاں دینے والا، عزتوں کو فراوانیاں دینے والا، رب کے قریب کر دینے والا، ساری کائنات کی خوشیاں لے کر آنے والا، جہالتوں سے نکالنے والا، نور نبوت لے کر آنے والا، علم کو معراج تک پہنچانے والا، اللہ کے علوم کو مام سریا سے بلندیوں تک لے جانے والا، رب کا حبیب بن کر آنے والا، کائنات کا دلہا بن کر آنے والا، آئے گا یتیم لیکن دنیا میں اللہ کہہ دیں گے کہ ہم ہوں گے تمہیں ٹھکانہ دینے والے، آئے گا کھلونے کو دل کرے گا چاند کھلونا بنے گا، سیروں کو دل کرے گا عرش بری پہ جائے گا، ارے وہ آ رہا ہے عظمتوں اور رفعتوں والا، جس لیے کہ گدا خالق کائنات محبتوں سے دنیا کو بتائے گا کہ میرا محبوب مسکراتا ہے تو یاسین کے دانت نظر آتے ہیں، میرا محبوب جب دیکھتا ہے تو ما زاغ البصر کی آنکھیں اور خوبصورت ہو جاتی ہیں، ارے میرا محبوب جب نگاہ اٹھاتا ہے تو طٰہٰ کی پیشانی پہ نور چمکنے لگ جاتا ہے، جب میرا محبوب یوں زلفوں کو جھٹکتا ہے تو واللیل اذا سجا کا منظر بن جاتا ہے، جب چہرے سے نظریں ہٹا کر زلفوں کو جھٹکتا ہے تو والضحیٰ کا مکڑا پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، اور جب علم و حکمت کی باری آتی ہے تو لم نشرح لک صدرک کا سینہ لے کر آنے والا پوری دنیا کو علوم حکمت دیتا چلا جاتا ہے، اس کی پیاری زبان ہلتی ہے، میں کہہ دیتا ہوں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کی ہونٹ ڈنتے ہیں، میں کہتا ہوں شفتین، او پیارے ہونٹوں والے، او پیاری زبان والے، او میرے محبوب، او میرے حبیب، آپ کی تکلیف مجھے دیکھی نہیں جاتی، تو رؤوف بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو میرا محبوب بھی ہے، میں نے تجھے بھیجا ہے عظمتیں دے کر، رفعتیں دے کر، شانیں دے کر، ورفعنا لک ذکرک کی شان دے کر، ساقی کوثر بنا کر، شافع محشر بنا کر، دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی تو، یہاں بھی تیری مانوں گا وہاں بھی تیری مانوں گا، جو تیری مانتا چلا جائے گا یہاں بھی کامیاب ہوگا وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آ رہا وہ، ارے وہ پیمبر 1,24,000 آئے ہو، آج تم سے عہد لینا ہے، کس کا؟ رسول، ثم جاءکم رسول، وہ رسول مصدق لما معکم جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے لمحہ تصدیق آئے گا بعد میں، آئے گا بعد میں، تصدیق کرے گا پہلوں کی، آپ بھی سوچئے آ رہا ہے پہلے، ایک آپ بیٹھے ہیں، آپ آئے یہ صاحب آئے ہیں، کہا جب 5 بندے تھے، اب ان کے آ کے بعد میں وہ جب بھی آ رہے ہو کہ جی ہم بتاتے ہیں جلسہ شروع کیسے ہوا، ہم بتاتے ہیں تصدیق کرتے ہیں یہ
بھائی تم کیسے تصدیق کر سکتے ہو؟ تم تو بعد میں آئے ہو. اللہ میاں سے کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ اللہ میاں آدم پہلے آئیں گے پھر اس ترتیب پہ نبی آئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بعد آئیں گے اور ہمارے